الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی ترتیب بیان فرمائی کہ جہاد پہلے کس سے کرنا ہے اور بعد میں کس سے کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، میں اے ایمان والو تم ان کے ساتھ پہلے جہاد کرو جو کافر تمہارے قریبی ہیں، جو تمہارے کافر قریبی ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، قرب جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے قرب نسبی رشتہ دار قریبی، اور دوسرا قرب جو ہے وہ قرب مکانی ہے، جو مکان کے حساب سے تمہارے قریب ہوں، جو مکان کے حساب سے تمہارے قریب ہوں، جگہ کے حساب سے تمہارے قریب ہوں، پہلے ان کے ساتھ لڑو، کیونکہ یہ ضروری بھی ہے کہ بندہ جو ہے نا قریب والوں کو چھوڑ کر کے دور والوں کے ساتھ لڑنے چلا جائے تو پیچھے والے جو ہیں وہ فتنہ کھڑا کر دیں۔ آپ کی ظاہری بات ہے جب مجاہدین جائیں گے ان کے بچے تو پیچھے ہوں گے نا، تو بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، خواتین کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے سب سے پہلے ضروری یہی ہے کہ قریب والوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کا پہلے صفایا کیا جائے، اس کے بعد جب وہ تابع فرمان ہو جائیں، ان سے اطمینان حاصل ہو جائے لشکر اسلام کو، تو اس کے بعد دور والوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، سب سے پہلے جہاں جہاں سے بھی فتنہ کھڑا ہوتا گیا ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے مڑتے گئے۔ مشرکین جو ہیں ان کے ساتھ آقا علیہ السلام، کیونکہ ان کا معاملہ بہت پہلے کا چل رہا تھا، اس لیے ان کا صفایا ہوا پہلے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، لڑائی ہوئی ان کے ساتھ، لڑائیاں پھر ہوتی رہیں، ان کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی جو مخالفت آقا علیہ السلام کے خلاف اٹھی، جو فتنہ بپا کیا، وہ یہودیوں نے کیا۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلے نے کیا مسئلہ تو آقا علیہ السلام نے ان کو نکال دیا، پھر دوسرے نے کیا تو ان کو بھی نکال دیا، ایک شام چلا گیا، ایک خیبر چلا گیا، تیسرا جو تھا انہوں نے بہت بڑی غداری کی، پھر عین جنگ کی حالت میں باوجود معاہدہ کے دشمنوں کا ساتھ دیا انہوں نے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کلی طور پہ صفایا کر دیا، ان کی خواتین اور بچے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح کر کے پھر مدینہ کے ارد گرد کے علاقے جو تھے، نجد ہو گیا، باقی علاقے جو ہیں آپ غزوات کی ترتیب اٹھا کے دیکھ لینا کیسے کیسے آقا علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب پورے جزیرہ نماء عرب کے اندر اسلام کو غالب کر لیا آقا علیہ السلام نے، تو پھر آقا علیہ السلام شام کی طرف جا رہے ہیں، رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی تبوک کا جو واقعہ ہے وہیں پہ آقا علیہ السلام ٹھہر گئے تھے۔ تو یہ آخری آقا علیہ السلام کا غزوہ مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ السلام بنفس نفیس خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور یہی کیا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے، سب سے پہلے اپنے پاس والوں کو، پھر ان کے پاس والوں کو، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، اس طرح کر کے پھر دور دراز علاقوں میں گئے۔ جی یہ اہل اسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے اب بھی یہی ترتیب لازم کی ہے۔ جی تو یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کی ترتیب بیان کی ہے، تبلیغ کی ترتیب بیان کی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے آپ نے پہلے کس کو کرنی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے قریبیوں کو کریں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو تبلیغ کریں، ان کی اصلاح کریں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا کیا، یہ آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد آقا علیہ السلام نے پورے قبیلے کے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، ان کے وڈیروں کو، سرداروں کو، جو آ سکتے تھے آئے، جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو بھیجا، جاؤ سن کے آؤ، پھر ہمیں بھی بتانا کیا کہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کوہ صفا پہ تشریف فرما ہیں، باقی سارے لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کہوں کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا جربنا، ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، آپ سے سوائے سچ کے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا، یہ ہمارا تجربہ ہے، 40 سالہ تجربہ ہے ہمارا، 40 سال سے زائد زمانے کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کوئی آ رہا ہے تو پھر آ رہا ہوگا، آپ کہتے ہیں آ رہا ہے تو پھر آ رہا ہوگا، ہمیں دکھ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمارا تجربہ ہے، آج تک آپ کی زبان مبارکہ سے
کبھی خلاف واقع کو بات ظاہر ہے نہیں ہوئی. ہاں جی. اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو، قریش کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت سنائی. اب دیکھیں جس طرح اپنوں کے خلاف لڑنا مشکل ہوتا ہے نا، آپ بدر کو دیکھ لیں، بھانجے جو ہیں وہ ماموں کا گلا کاٹ رہے ہیں، بیٹے جو ہیں وہ اپنے ابا کا گلا کاٹ رہے ہیں. اس طرح ہوئی لڑائی نہیں ہوئی. ہاں جی. اپنوں کے خلاف جس طرح لڑنا مشکل ہوتا ہے نا، اسی طرح کر کے اپنوں کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. باہر کے لوگ آپ کی بات سن لیں گے، لیکن جو اپنے ہوں گے نا وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. وہ فوراً کہیں گے رہنے دے میں پتہ سارا تیرا، نہ زیادہ باتیں کیا کرتا ہوں. کل تک تو تیرا ناک بہتا تھا، آج تو باتیں کرنے لگ گیا ہے. کل تک ہم نے دیکھا تیری شلوار پھٹی ہوئی تھی، آج تو باتیں کرتا ہے. کل تک تیری قمیض پھٹی ہوئی تھی، جیب تیری لٹکی ہوتی تھی نیچے، آج تو باتیں کرتا ہے ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بات فرما رہے ہیں، مسجد پوری آپ ساری بھری ہوئی لوگوں سے، پورا کا پورا اس طرح سارا بھرا ہوا ہے. آپ کے گھر میں آپ کے بچے جو ہیں وہ شور کر رہے تھے، آپ کے بھتیجے، اور اس طرح کر کے ان کی آوازیں آ رہی تھیں. مجمع میں سے ایک بندہ کہنے لگا حضور لوگ دور دراز کا سفر کر کے آپ کی باتیں سننے آتے ہیں، اور آپ جو ہیں آپ کے گھر کا یہ حال ہے، آپ کے بچے نہیں سنتے آپ کی بات. اللہ اکبر. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی عالم کے علم سے سب سے زیادہ بے پرواہی برتنے والے اس کے اپنے ہی ہوں گے. اس کے جو اپنے ہیں نا ان کو اپنے اس عالم کے علم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، عالم کے علم کی ضرورت نہیں ہوگی. آج بھی آپ دیکھ لیں بہت بڑی تعداد ہے علماء کی، ان کے اپنے بچے نہیں سنتے علم. کوئی کئی سارے علماء کی اولاد جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں مسئلہ، ہاں جی یہ بتائیں بھی آپ کے ابا پورے جہان کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتیں نہیں سمجھ آتی. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی عالم کی علم کی سب سے زیادہ اس سے بے پرواہی برتنے والی کوئی ہوگی تو اس کی اپنی قوم ہوگی، اپنے لوگ جو ہے نا وہ کبھی نہیں سنیں گے اس کے بعد. تو یہ جس طرح اپنوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا مشکل ہے نا، اسی طرح اپنوں کو سمجھانا بھی مشکل ہے. جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی حضور نے بات کی فوراً آقا علیہ السلام کے قبیلے کے سب سے پہلے کون بولا آقا علیہ السلام کے خلاف؟ ابو لہب بولا. کون تھا وہ؟ چچا. سب سے پہلے ابو لہب کی آواز بلند ہوئی آقا علیہ السلام کے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس نے ایسا گستاخانہ رویہ اپنایا کہ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی اس کے خلاف. تو یہ جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، باتیں کہ میری اماں جو ہے نا وہ مجھے کہتی تھیں، ان کے شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو کہتے تھے کہ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اماں وہ مجھ سے سارے پوچھتے ہیں، آپ ان سے پوچھتی ہیں. کہتے نہیں تینوں کی پتہ ہوئے ہیں، تجھے کیا پتہ؟ اللہ اکبر. امام اعظم فرماتے ہیں پھر میں اپنی اماں کو سواری پہ سوار کرتا تو اس کی جو ہے نا لگام وہار جو بھی ہوتی وہ پکڑ کے چل پڑتا، لے جاتا ان کے پاس. میں کہتا جی اماں حضور مسئلہ پوچھنے آئی ہیں. وہ پھیکا پڑتا بیچارہ، وہ کہتا ہے حضور آپ فرمائیں ان کو بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی اماں کو علم اعتماد جو ہے نا وہ آپ کے علم پہ ہے. جب اماں مسئلہ پوچھتی ہوں آگے سے، وہ بھی تو ظاہر بات ہے ابو حنیفہ کی ماں تھی تو وہ آگے سے اس کو بھی نہ آتا، تو وہ کہتا جی استاد جی ذرا علیحدگی میں ذرا بات سنیں نا میری. امام صاحب کو لے جاتا، کہتا جی بتائیں میں کیا کہوں ان کو. امام اعظم جواب سکھاتے اسے، واپس آ کے اماں کو بتاتے جی یہ جواب ہے اس کا. تو اماں جو ہے نا وہ یہیں پہ کہہ دیتی امام اعظم ابو حنیفہ کو تینوں اس گل کا پتہ ہے سی، تینوں نہیں سی نہ پتہ. تو دیکھ میں کہتی ہوں اس لیے یہ بہت بڑا عالم ہے. تو یہ عموماً ہوتا ہے، مائیں جو ہے نا وہ کہہ دیتی ہیں، رشتہ دار کہہ دیتے ہیں تینوں کن عالم بنا دیتا. بھائی تو کب سے عالم ہو گیا، تجھے کون مانتا ہے عالم ہے تو؟ تو بہرحال آپ نے اکثریت علماء کو دیکھا ہوگا وہ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں کام نہیں کر پاتے. آپ لاہور میں دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد ہے، لاہور میں اتنے، لاہور کے عالم کتنے ہیں یہاں پہ؟ دیکھے آپ نے لاہور کا کوئی عالم ہو یہاں پہ؟ اکا دکا ہوں گے بیچارے، ورنہ جتنے بھی سرکردہ علماء ہیں، بڑے بڑے اجلہ علماء یہاں گزرے ہیں، سارے باہر کے ہیں، سارے گاؤں دیہاتوں کے ہیں. وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں یہاں، انہوں نے کام کیے، اپنے علاقے میں وہ کام نہیں کر سکے، اپنے علاقے والے لوگوں نے سنی نہیں ہے ان بیچاروں کی. بہرحال جس طرح کر کے اپنوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا مشکل ہوتا ہے نا، اس طرح کر کے اپنوں کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے.
اپنوں کو تبلیغ کرنی بھی مشکل ہوتی ہے، وہ ان کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ سمجھاؤ فوراً سے پہلے کہو رہنے دے تو یار ایسے اکھڑا پڑا ہے، میں پتہ تیری ہوائیاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات میں اور کرتا ہوں، جہاد سب سے پہلے اب قریبیوں کے خلاف، جہاد سب سے پہلے قریبیوں کے خلاف، وہ قریبی جو ہے نا وہ نسبی ہوں یا پھر مکان کے حساب سے آپ کے علاقہ قریب پڑتا ہو ان کے خلاف، تو بندہ دونوں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور علاقے کے ہمسایوں کے ساتھ بھی، علاقے میں جو قریب پڑتے ہیں ان کے ساتھ بھی بندہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے، ان کے خلاف بھی ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بات میری آ جائے نا، جب بات میری آ جائے تو پھر اپنوں کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانا ہے، وہ چاہے تمہارا قرب جو ہے وہ مکانی ہو، چاہے تمہارا قرب جو ہے وہ نسبی ہو، ہر حال میں تم نے ہتھیار اٹھانا ہے اور ان کے خلاف لڑنا ہے تم نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آگے دیکھیں جی، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم صدقہ خیرات دو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دو۔ بتائیں نا آج اپنے سگے بھائی کو ایک پیالی سالن کی دینا کتنا مشکل ہے آج۔ باقی سارے جہان میں خیرات کریں گے، ہم سارے جہان والوں کو بانٹیں گے، بریانی بنا کے دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا قورمے بنا کے کھلائیں گے، لیکن اپنے سگے بھائی کو دینا بہت مشکل ہے، طبیعت پر بہت بھار ہے۔ اپنی سگی بہن چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو اس کو دینا بہت بھاری لگتا ہے ہمیں، اسی لیے زیادہ اجر اسی بات پہ رکھا گیا کہ اپنے قریبیوں کو دو۔ جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کسی اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو 1 روپیہ دینا، اپنے بھائی کو 1 روپیہ دینا، درہم کی بات ہے، 1 روپیہ دینا، میں باہر کہیں کسی غیر کو 100 درہم سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کیوں کہ اپنے بھائی کو دینا بہت بھاری ہوتا ہے نفس پر، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو۔ بندے آج دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں، قدرتیں آ گئی ہیں۔ یہی تو بات ہے، جیسے بندہ میدان جہاد میں تلوار اٹھائے، ایک طرف اپنا بھائی کھڑا ہو، ایک طرف خود ہے جی تلوار چلا دے اپنے بھائی کے خلاف۔ کون چلاتا ہے اپنے بھائی کے خلاف تلوار یار؟ لیکن جب بات رب کی آ جائے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ تلوار بھی پیچھے نہیں کرتا۔ یہ وہ امتحان تھا آقا علیہ السلام کے صحابہ پر، قربان جائیں حضور کے صحابہ کی عظمت پر، حضور کے سارے صحابہ کامیاب ہوئے اس میں، سارے صحابہ کامیاب۔ کسی نے بھانجے نے ماموں کو قتل کیے، تو کسی نے چاچے کو قتل کیے، تو کسی نے بھائی کو قتل کیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کے سگے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو انہوں نے بدر میں آئے تھے حضور کے خلاف، بعد میں کہ کلمہ پڑھ لیا تو ایک دن کہنے لگے ابا حضور ایک دن بدر میں ہی میدان جہاد میں لڑائی میں آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی، ابا دیکھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا میں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی نا، میں نے یہ نہیں دیکھنا تو میرا بیٹا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے تو میرے حبیب کا دشمن ہے، میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ بتائیں حضور کے صحابہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ابا نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کر دی، حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ لگا دیا، اپنے ابا کو مار دیا ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے کہ بچہ جو ہے نا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ آقا علیہ السلام میں جا پھر اپنے ابا کو قتل کر کے آیا۔ اس نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ اس نے کون سا غلط کام کیا، دوڑ لگا دی، ادھر واپس کہاں جا رہا ہے تو؟ کہنے لگا ابا کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ میں کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا حضور یہ تو ہم نہیں جانتے، آپ کا حکم آ گیا ہے، بس آپ کا حکم آ گیا۔ آقا علیہ السلام بیٹھو، میں رشتہ داروں سے رشتہ دار مروانے نہیں آیا ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں، جیسے اپنوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا مشکل ہے نا، ایسے کر کے جب قدورتیں دلوں میں آ جائیں، دلوں میں جو ہے نا وہ نفرتیں پیدا ہو جائیں تو پھر اپنوں کو دینا بھی مشکل ہے جی۔ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے رکھے گئے ہیں ابھی؟ 3 حصے ہیں۔ پہلا کس کا ہے؟ پہلا رشتہ داروں کا، پھر غریبوں کا، پھر اپنا، یعنی رشتہ داروں کا الگ سے حصہ رکھا گیا ہے۔ بتائیں نا آج ہم رشتہ داروں کو کتنا گوشت دیتے ہیں، اپنوں کو کتنا گوشت دیتے ہیں؟ ہم دائیں بائیں بانٹتے پھرتے ہیں، لوگوں کے دروازے کھٹکا کر ٹوا کے کہہ رہے ہیں بھائی قربانی کیا ہم نے، انہوں نے کہا نہیں جی پھر بھی رکھے، آپ نے کٹا کیا تھا ہم بکرا دے رہے ہیں آپ کو، لہذا رکھیں۔ آپ دھکے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنوں کو دینا بہت بھاری ہوتا ہے، طبیعت پر، نفس پر بہت بھاری ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے اپنوں کو دینے میں، ہاں جی۔
سچی بات ہے، اپنے نفس کو کچل کے نا جی، جیسے اپنے بھائی کو راہ جہاد میں قتل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے نا، اسی طرح کر کے باوجود قدرتوں کے، باوجود لڑائی کے، اپنے بھائی کو دینے کا ثواب ہی الگ ہے، ہیں جی، دل نہ مان رہا ہو ہیں تو پھر بھی دینا اپنے بھائی کو، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں جی، جہاد کی ترتیب بھی ہو گئی، صدقہ دینے کی ترتیب بھی ہو گئی، تبلیغ کی ترتیب بھی ہو گئی، تینوں چیزوں کی ترتیب، یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور کافر جو ہیں وہ تمہارے اندر سختی پائیں، کافر تمہارے اندر سختی پائیں اپنے خلاف، تمہارے اندر غلظت ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے کافروں کے خلاف، یہ نہیں کہ تم نرم ہوئے پڑے ہو، جیسے آج کل کے ہمارے نام نہاد مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، کافروں کے سامنے ایسے لیٹے پڑے ہیں جیسے ان کے زر خرید غلام ہوں، ان کی ایک ایک بات پہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، یس سر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا یہی گیا۔ دفتروں میں آپ دیکھ لیں، وہ غلط بات کر دے یس سر، غلط کام کیا جائے یس سر، ہاں جی، رشوت لے لو کہتے ہیں یس سر، حرام خوری کر لو کہتے ہیں یس سر، جو بھی کہا جائے یس سر کہتے ہیں آگے سے، تو پھر ظاہری بات ہے ان کا جو سر ہے اس کو یس سر کہتے ہیں، تو پھر اس کا جو سر ہوگا آگے وہ بھی تو یس سر کہے گا نا، جو سب سے بڑا سر ہے اس کا سر یہودی ہے، اس کا سر نصرانی ہے، یہ پھر اس کے آگے جھکتے ہیں، وہ کہیں کہ اذان پہ پابندی کر دو کہتے ہیں یس سر، وہ کہتے ہیں جی اپنی بیٹی جو ہے نا اٹھا کے ہمیں بھیج دو کہتے ہیں جی یس سر، جو بھی کہا جائے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب بتائیں نا، یہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکول کا کالج یونیورسٹی میں تو پہلے سے یہ آ گیا تھا کام، لیکن اب سکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بھی ناچ گانا سکھایا جانے لگا ہے جی، باقاعدہ انہوں نے حکم جاری کر دیا ہے، پچھلے دنوں آیا تھا جی، انہوں نے کینسل کر دیا ہو، کینسل نہیں ہوا، ہاں جی، حکم کرے ابا جی یہودی اور کینسل کیسے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کل اکاڑے میں بھی مسئلہ ہوا ہے، لوگ جو ہیں پہنچ گئے ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی غیرت ہلی ہے، انہوں نے کہا ہماری بچیوں کو جو ہے نا ناچ گانا سکھا رہے ہیں، لڑکیوں والا سکول تھا، وہاں پہ لڑائی ہو گئی بہت لمبی چوڑی، لیکن انہوں نے باز تو نہیں آنا ہے نا، وہ جو بھی کہتا جائے گا انہوں نے مانتے جانا، کیونکہ غلامی ہے ہی لعنت ایسی، غلامی جس کے گلے میں پڑ جائے نا کفر کی، تو وہ پھر دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی اٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ حال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے ان کے خلاف، کافروں کے خلاف، یہ نہیں کہ پولے ہو کے پڑے رہو تم، نہ، وہ سختی تھی تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بدر کا مارکا سر کیا ہے، اللہ اکبر، انہوں نے نہیں دیکھا، حضرت عبد الرحمن کہہ رہے ہوں ابا حضور نرمی آ گئی دل میں، آپ اب ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے دل میں وہ سختی تھی، میں نے گردن کاٹ دینی تھی، میں نے نہیں دیکھنا تھا تو کون ہے، میں نے نہیں دیکھنا تھا تو کون ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ پرہیزگاروں کا ذکر جو ہے نا وہ آنے میں بہت بڑی حکمت ہے، ہیں جی، کیا حکمت ہے؟ میں کہ کافروں کے خلاف لڑنا یہ پرہیزگاری ہے، کافروں کے خلاف لڑنا یہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، کافروں کے خلاف لڑنا پرہیزگاری ہے، یہ نہیں کہ پرہیزگار ہو، وہ کہتے ہیں ایک بندہ کہنے لگا جی بندہ بڑا پرہیزگار ہے، جی کیسے جی؟ نمازی پرہیزی ہے، کیسے پرہیزگار ہے بھی؟ نماز نہیں پڑھتا، یعنی نماز سے پرہیز کرتا ہے، یہ نماز چھوڑ دینا یہ پرہیزگاری نہیں ہے، نماز کا ترک نہ کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا یہ پرہیزگاری ہے، نماز نہ ترک کرے بندہ، نماز پڑھتا رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے پرہیزگاری جو ہے نا وہ حرام چیزوں کو چھوڑنے میں پرہیزگاری ہے، یہ پرہیزگاری ہوتی ہے، اطاعت ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ایک الگ الگ چیزیں، بہرحال اس کی تفصیل میں جائیں تو وقت لمبا درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جیسے ہر بری شے کی نفرت تمہارے دل میں ہو، ہر بری شے کی نفرت تمہارے دل میں ہو، شیطان کی نفرت تمہارے دل میں ہو، اس طرح کی جتنی چیزیں تمہارے دل میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تم تقوی والے بن جاؤ گے، کافروں سے بچ کے رہو، یہ تقوی ہے، کافروں کی محبت دل میں نہ آنے دو، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، میں ان سے لڑتے رہو، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کہلایا ہے، اور تقوی اس معنی میں بھی یہاں پہ اگر آیت مبارکہ کو ہم جوڑیں اور ذرا غور کریں کہ فرمایا کہ تم پرہیزگار جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قریبی دشمن سے پرہیز کریں، سب سے پہلے یہ نہیں کہ بندے کے اپنے کپڑے پیشاب سے نہ پاک ہوں اور دوسروں کو جناب وہ نہلا رہا ہو، یہ نہیں، پہلے اپنے آپ کو پاک کرے
بعد میں دوسروں کو پاک کرے، یعنی پہلے اپنوں کے خلاف لڑے، بعد میں پھر دوسروں کے خلاف لڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی پرہیزگاری ہے، کیونکہ اگر اپنوں کے خلاف نہیں لڑے گا، باہر لڑنے چلا جائے گا تو پھر اپنا کچھ نہیں بچے گا، اس کا پیچھے وہ فتنہ پروریاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔